الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين سورہ ہود آیت نمبر 7 12ویں پارے کی دوسری آیت ہے۔ بیان تخلیق، بیان ترزیق ہو گیا، اب بیان تخلیق ہے کہ تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے خالقیت کو منوایا ہے۔ سورہ ہود ابتدا میں اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اور اسی کی ذات کی کفایت ساری مخلوقات کو ہے۔ یہ بات یہاں پر ہوگی۔ اس کے بعد اگلی چیز کہ اس کی ذات کافی کیا ہے، اس کے لیے ایک اور دعویٰ علم غیب، یعنی علم اللہ کی دسترس تک ہے۔ دوسرا رزق اللہ ہی کی دسترس میں ہے۔ تیسرا خلق صرف اللہ ہی کی دسترس میں ہے، یعنی اس تک ایکسیس صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ علم تک ایکسیس، رزق تک ایکسیس اور خلق تک ایکسیس صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ لہذا جب کسی بات کے حوالے سے کچھ اس نوعیت کی چیز ہو تو صرف رجوع اللہ کی طرف کیا جائے، کسی اور سے رجوع نہ کیا جائے، اور کسی اور کا اپنے آپ کو محتاج نہ بنایا جائے، صرف اللہ ہی کا اپنے آپ کو محتاج بنایا جائے اور اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا جائے۔ چنانچہ اس کا بیان ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، تو وہی ذات ہے کہ جس نے بنائے، خلق السماوات بنائے، خلق میں آپ کو بدل چکا ہوں، نان ایگزسٹ چیز کو ایگزسٹ کرنا، نان ایگزسٹ چیز کو وجود دینا، ٹھیک ہے، اس کو کریشن کہتے ہیں۔ نان ایگزسٹ کو وجود دینا، یعنی مٹی موجود نہیں ہے اور صحرا بنا دیا، نان ایگزسٹنگ چیز ہے، اس کو وجود بخشنا۔ دیکھیں دروازہ ہے مگر اس سے پہلے لکڑی موجود ہے، اس لکڑی سے دروازہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کریشن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دروازہ پہلے لکڑی کی شکل میں موجود تھا، اب یہ دروازے میں کنورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کنورٹنگ ہے۔ کریشن وہ ہے کہ مٹی موجود نہیں صحرا بنا دیا، قطرہ موجود نہیں سمندر بنا دیا، قطرہ نہیں ہے مگر سمندر بنا دیا۔ تو وہ الذی خلق آسمان اور زمین کا کسی درجے کا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے آسمان بنائے، والارض اور زمین کو بنایا، فی 6 ایام صرف 6 دن کے اندر، صرف 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، یعنی عدم سے وجود میں ان 6 دنوں کے اندر اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ 6 دن اللہ رب العزت کے لیے 6 دن ہونے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قدرت سے پیدا کیا تو اللہ رب العزت کو 6 دن کیوں لگے؟ اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے شروع سے دارالاسباب بنایا، لہذا اس کے اندر جو بھی معاملات کیے وہ سبب کے دائرے میں سبب کے دائرے میں رکھ کے سمندر بنائے، سب اس کے سر اور سبب کے دائرے میں رہ کے کاز اینڈ افیکٹ۔ دیکھیے یہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا جواب ہے ملحدین کو۔ کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتا ہے، علت پہ چلتا ہے، کائنات کا نظام علت پہ چلتا ہے،
جو ہاتھ پہ چلتا، وہ کیوں مرا؟ بیمار تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو صحت کیسے ملی؟ دوا لی، کوز اینڈ افیکٹ، کوز اینڈ افیکٹ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں اس سے ایک بڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوز اینڈ افیکٹ کی؟ وہ یہاں سے چلا گیا، کیسے گیا؟ چٹکی بجی غائب، وہ وہاں پہ حاضر ہوتے، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ گاڑی پہ بیٹھ کے گیا، جہاز پہ بیٹھ کے گیا، کوز اینڈ افیکٹ، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے ساتھی بھی جواب دیں تاکہ تمہیں آگے بڑھو۔ کوز اینڈ افیکٹ، کوز اینڈ افیکٹ سمجھ میں آیا؟ فی ستۃ ایام۔ اگلی بات سمجھیں ذرا، آج کل کے ایتھیسٹ ملحدین وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز بنی ہوئی ہے، زمین بھی بنی ہے، پانی بھی بنا ہوا ہے، سمندر بھی بنے ہوئے ہیں، سورج بھی بنا ہوا ہے، چاند بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بھی بنے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ بھی بنے ہوئے۔ جب چاند کو کسی نے بنایا بغیر بنے نہیں بنتا، سمندر کو کسی نے بنایا بغیر بنے نہیں بنتا، زمین کو کسی نے بنایا بغیر بنے نہیں بنتی، تو اللہ کو بھی کسی نے بنایا بغیر بنے نہیں بنتا، چنانچہ اللہ کو کس نے بنایا؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شاید آپ لوگوں سے بھی کسی نے کیا ہو، یا آپ کے سامنے بھی کسی کی ضرورت ہوئی ہو یہ سوال کرنے کے لیے، چنانچہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سوال میرا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سوال واضح ہو گیا تو جواب اس کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ اس یونیورس میں فی ستۃ ایام، اس یونیورس کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس اس ٹائم لائن سے ہٹ کر کوز اینڈ افیکٹ نہیں ہے، اسی ٹائم لائن کے اندر کوز اینڈ افیکٹ ہے۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو کوز اینڈ افیکٹ ختم ہو جائے گا، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ٹائم لائن ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین اور آسمان کو بنایا کوز اینڈ افیکٹ ایک ٹائم لائن کے اندر آ کے بنایا، ٹھیک ہے؟ ٹائم لائن کے اندر آ کے بنایا۔ خود اللہ ٹائم لائن سے پاک ہے، خود اللہ کی ذات ٹائم لائن سے بیونڈ ہے، کاز اینڈ افیکٹ سے اللہ کی ذات بری ہے، کاز اینڈ افیکٹ اللہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، مائکروسافٹ ہے، مائکروسافٹ ہے، اس کو کمپیوٹر کے اندر بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کمپیوٹر سے باہر تو نہیں بن سکتا نا مائکروسافٹ، ٹھیک ہے؟ کمپیوٹر کے اندر مائکروسافٹ بن سکتا ہے، کمپیوٹر سے باہر نہیں بن سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ایسے ہی مائکروسافٹ کے اندر کمپیوٹر کے قوانین لگیں گے، مائکروسافٹ کے قوانین کمپیوٹر کو نہیں لگے، سمجھ رہے میری بات؟ مائکروسافٹ کو کمپیوٹر کے قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا، کمپیوٹر کو تو ہو سکتا ہے آپ اٹھا کے دکان پہ لے جائیں، کمپیوٹر کو ہو سکتا ہے آپ اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیں، مائکروسافٹ کو کیسے پھینکیں گے کباڑ میں؟ نہیں پھینک سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹر کی ٹائم لائن الگ ہوتی ہے اور مائکروسافٹ کی ٹائم لائن الگ ہوتی ہے۔ اس یونیورس کی جو ٹائم لائن ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، اس یونیورس کی۔ اللہ رب العزت اس یونیورس سے بیونڈ ہے، اللہ رب العزت اس یونیورس سے باہر ہے، لہذا اللہ رب العزت کے اوپر اس کے قوانین نہیں لگتے ہیں۔ البتہ اس کے اوپر جو قوانین لگتے ہیں وہ یہ ہیں ستۃ ایام، اس قوانین کے حساب سے اللہ نے اس کو 6 دن میں بنایا، اس قانون کے اعتبار سے اللہ نے اس کو 6 دن میں بنایا۔ چنانچہ ایک ترکیب ہے کائنات کی، پہلے باپ پیدا ہوگا پھر بیٹا پیدا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے بیٹا پیدا ہو اس کے بعد باپ پیدا ہو، باپ پہلے
اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا، اس کے بعد پوتا پیدا ہوگا، اس کے بعد پڑ پوتا پیدا ہوگا۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلے گی، اس ترتیب کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے کہ اس ٹائم لائن کا کوز اینڈ افیکٹ یہی ہے۔ جنت کے اندر سب برابر ہوں گے، دادا 35 کا، بچہ 35 سال کا، پڑ پوتا 35 سال کا، سگڑ پوتا 35 سال کا، اس کی بہو اتنے سال کی، اس کی بہو، یعنی یہ ریشو چلے گا جنت کے اندر۔ مرد 35 سال کی، عورت 22-23 سال کی، مرد 35 سال کی، عورت 22-23 سال کی، یہ 16-18 سال کی، مختلف روایات میں مختلف ہیں۔ تو وہاں پر یہ ہوگا مرد 35 سال کا، عورت 23 سال کی یا 16-18 سال کی، تو وہاں دادا بھی اس سال کا، پوتا بھی اتنے عمر کا، پڑپوتا بھی اتنی عمر کا، سکڑ پوتا بھی اتنی عمر کا، دادی بھی اتنی عمر کی، پوتی بھی اس عمر کی، بیٹی بھی اس عمر کی، اور سکڑ پوتی بھی اسی عمر کی۔ وہاں پر یہ ٹائم لائن نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہے، پہلے باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، تو وہاں کی ٹائم لائن الگ ہے۔ لہٰذا جنت کے معاملات الگ ہیں، اللہ کی ذات کے معاملات الگ ہیں، اور اس زمین کے معاملات فی ستتی ایام کے اندر جڑے ہوئے۔ تو فی ستتی ایام کی بنیادی چیز آپ حضرات سمجھ لیجئے، وہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستتی ایام۔ اگلی بات سمجھے، اللہ اکبر، وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ دیکھیے، ترجمہ پڑھنے والے جو لوگ ترجمے پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو اس کا کیا ہوتا ہے، کہیں اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ حالانکہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، انتہائی سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مختلف تفاسیر سے میں نے یہ چیز نکالی ہے، جس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھے بغیر آپ کو یہ بات واضح نہیں ہوگی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس کے اور پانی کے درمیان، اس کے اور پانی کے درمیان کسی اور چیز کا فاصلہ نہیں تھا، یاد رکھیے۔ بالکل ایسے نہیں تھا کہ جیسے یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کشتی تیر رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پانی ہے، تو یہ عرش ہے، ایسا نہیں، یہ غلط پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانی ہے اور یہ عرش اس کے اوپر تیر رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے اور عرش کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ پانی تھا۔ یہ نہیں کہ عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا، المحاسن الکشاف اس کے اندر بولے۔ باقی عرش خداوندی عالم غیب ان کے حقائق میں سے ہے، عالم غیب کے ان حقائق میں سے ہے جن کی پوری حقیقت کا ادراک ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ کا عرش ہے کیا، وی ڈونٹ نو، اور اللہ کا عرش ہے کہ وی ڈونٹ نو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وی کین ناٹ امیجن، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم بس اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح نصوص و قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کیسے ثابت ہے وہ ہمیں نہیں پتا، کما ہوا طریق السلف الصالح علیہم الرحمہ والرضوان، کہ جیسے ہمارے سلف صالحین کا مسلک ہے کہ اللہ کا عرش اس کی شان کے مطابق ہے، ہمیں امیجن بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے۔ جب اللہ رب العزت تشریف لائیں گے قیامت کو دن، تو اسی دن عرش کھلے گا، عرش کرسی کو ہم دیکھیں گے، اس کی ہیبت و جلال اتنا شدید و زبردست ہوگا کہ کسی کو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو اللہ سے کہیں گے ہاں اب بندو مجھے سجدہ کرو، اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کے ہاں سجدے میں گر جائیں گے، لیکن فلا یستطیعون، جو دنیا میں سجدے کا انکار کرتے تھے وہ کر ہی نہیں سکیں گے، کوئی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ سو اس کی یہ شکل بہرحال نہیں تھی کہ عرش الہی اس طرح پانی پر قائم ہو، موجود تھا جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اور آج کل کے لوگ بڑے عجیب و غریب، یہ جو لوگ قرآن و حدیث اپنے مطالعے سے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو دبئی والوں نے کس طریقے سے پانی کے اوپر محلات قائم کیے، ایسے استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے لوگوں کو الجھاتے ہیں، لوگوں کو مزے کرواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کی تفسیر بڑے مزے کی ہوتی ہے، اس لیے کہانیاں جو بھری ہوتی ہیں، اپنے پیٹ کے امیجن جو اس میں ڈالے ہوتے ہیں مزے کی لگے گی۔
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش کے نیچے کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ یہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش کے نیچے کچھ نہیں تھا سوائے پانی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے، اس کو سمجھیے، جس کو علماء فلکیات صدیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے، جس کو قرآن کی زبان میں دخان کے، وہی یہ دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها۔ کرہ ارضی کی خشکی کے نمودار ہونے سے پہلے یہ کرہ مائی تھا، پانی میں۔ ابھی میں گیا، میں نے دیکھا کہ اوپر کے علاقوں میں گیا، میرا تو ارادہ نہیں تھا، بس جو کر لیتے ایسے جو ہوں گے ڈرائیو کرتے ہوئے، لیکن زبردستی جانا پڑ گیا۔ تو میں نے دیکھا یہ پہاڑ، پہاڑ کے اوپر یہاں بھی لوگ ہیں، یہاں بھی لوگ ہیں، یہاں بھی لوگ ہیں، یہاں بھی لوگ ہیں، بھرا ہوا ہے، گھر بنے ہوئے، اور بہترین گھر بنائے ہوئے لوگوں نے۔ ایسے نہیں کہ جیسے کراچی کے گھر ہوتے ہیں، شہروں کے گھر ہوتے ہیں، ایسے نہیں اپنے رہنے کے اعتبار سے بہترین۔ میرا سب سے پہلا وہاں کے لوگوں سے سوال تھا، آپ وہ گندم لے آتے ہوں گے، سب پانی کا کیا کرتے ہیں؟ پانی تو غسل کے لیے بھی چاہیے، وضو کے لیے بھی چاہیے، اور ایسا بھی چاہیے، ویسا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ نیچے اتنا آپ کا پانی جا رہا ہے، یہ کہاں سے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو مجھے کیا بتاؤں، یہ ساری آبشاریں نکلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، وہ چشمے نیچے جاتے ہیں، کہ جہاں چشمہ نکلتا ہے وہاں ہم گھر بنا لیتے ہیں، اور وہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے بھی وہ پانی کولر میں بھرا اور ہم نے وہ 2 دن استعمال کیا، اللہ اکبر، پیٹ کی ایسی بہترین صفائی ہوئی، اتنی اچھی بھوک لگی، اتنا اچھا سکون ہوا، بال ایسے جیسے یہاں شیمپو سے دھونے کے بعد نہیں ہوتے تھے، وہاں پر اتنے صاف ستھرے۔ یہاں صابن رگڑ رگڑ کے دھونے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، وہاں جہاں سیدھا منہ پہ چھپکا مارا وہ پانی اتنا وہ صاف اور اتنا نیٹ اینڈ کلین پانی تھا۔ میں حیران کہ یا اللہ یہاں سے لوگ فلٹر پلانٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لوگ ادھر ادھر سے فلٹر پلانٹ اٹھاتے ہیں، یہاں سے اٹھائیں، اتنا بہترین پانی، اتنا بہترین پانی۔ تو زمین کی اصل جو ہے وہ پانی، وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ تو وہاں سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ یہاں پر رہ کیسے لیتے ہیں، پانی جہاں 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 پانی کا چشمہ وہاں وہاں لوگوں نے گھر بنا لی پہاڑ کے اوپر۔ اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ زندگی میں عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو وجہ کائنات ہے، تو یہ قرہ مائی تھا، اس پر اللہ کے حکم اور ارشاد سے اس کی تکوین و تخلیق سے پانی، یہی جوہر حیات کچھ آسمان کی شکل میں ظاہر ہوا، کچھ زمین کی شکل میں ظاہر ہوا، ورنہ اس سے پہلے ایک ہی مادے کی شکل میں تھا، جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ آیت ہے سورہ انبیاء۔ یہ بنیادی چیز ہے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا کیا مطلب۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جیسے آج کل کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور وہ ہلتا تھا اور اس پہ وہ لگایا، وہ تو زمین کے بارے میں تو عجیب سی بات ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو پوری زمین کی بنیاد بھی پانی کے اوپر، اور ساری زمین ہماری پانی کے اوپر پڑی، یعنی 71% اس کے اندر ویسے ہی پانی ہے، اور جو 29% خشکی ہے اس کے اندر، اور تو 29% خشکی کے اندر بھی تو پانی کے بہت بڑے ذرائع ہیں، اور بڑے بڑے ماخذ ہیں، دریا ہیں، اور پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہو، کیا کیا کچھ نہیں ہو۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، تو اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یہ سمجھ لیں متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ کا عرش اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی شان کے موافق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کا نظام بنایا ہے، تو کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائے وہ تم کو۔ کیسے آزمائے؟ ایکم، کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا، جو اچھے اعمال کرنے والا، سب سے اچھے اعمال کرنے والا، تم میں کون ہے جو سب سے بہتر اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو حکمت خلق اللہ رب العزت کی ہے، بیان تخلیق ہو گیا، اور اس میں حکمت خلق یہ ہے کہ وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آزمائے،
جسے کون احسن اچھے اعمال کرتا ہے، اکثر نہیں ہے جی، احسن ہے اچھے اعمال کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. ولا ان قلت، اور اگر آپ ان سے کہیں، اگر آپ کہیں انکم مبعوثون کہ تم اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت، یہ مرنے کے بعد، تو لا یقولن، تو ضرور بے ضرور کہیں گے الذین کفروا، کافر لوگ، ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر سری جھوٹ. سحر مبین، سحر کا ترجمہ یہاں پہ جادو سے نہیں ہے، سحر کا ترجمہ یہاں سے کذب مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے. تو سحر یہاں جادو کے معنی میں نہیں ہے، کذب کے معنی میں، جھوٹ کے معنی میں. وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے، کھلے جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کھلا جادو ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی ہیڈنگ اور بھی ہے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ. مبعوثون بیان بعث بھی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، بیان تخلیق ہے، اور تخلیق کے بعد بیان بعث ہے، اور یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے. اہل کفر کے دو اشکال، پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، یہ سری جھوٹ، ٹھیک ہے، یہ ان کا پہلا اشکال ہے کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. جواب آگے آئے گا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ. پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ان کا اشکال جو ہے وہ پہلے والے اشکال سے واضح ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، اور آپ جھوٹ بول رہے ہو مطلب یہ کہ جھوٹ کی کوئی دلیل تو ہے نہیں. تو بندہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے آئے اور ہمیں بتایا ہو تو پھر اس کی بات مانے، نہ آپ کو بتایا نہ ہمیں بتایا، جب کسی کو نہیں بتایا تو یہ واضح جھوٹ ہے. اور اگر واضح جھوٹ نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب کو، الى امت معدودہ، الى امت معدودہ، ایک مدت متعین تک، تو لیقولن، تو یہ ضرور کہیں گے ما یحبس، کس چیز نے روکا، کس چیز کا، یہ ان کے دو اشکالات ہیں. تو اللہ رب العزت اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا، وہ خوب خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ ان کے اوپر آئے گا عذاب، جس کو یہ سحر مبین کہہ رہے ہیں، اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ ما یحبسو، جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا ہو، وہ ان کے اوپر سے ہٹے گا نہیں، وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹے گا نہیں. وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا. اس کے بعد آگے بیان فطرت ہے. بیان فطرت میں کچھ باتیں ہیں، میں ان کو لکھ نہیں سکا ہوں، بس آج کے سبق ہم یہیں تک رکھیں گے. کسی کو اس حوالے سے، یہ اس کے علاوہ کسی حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں. آج کا سبق ہمارا یہیں، صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وصحبہ.